تھی، لیکن اب اس کا حل بھی تو ہم ڈھونڈے نا، اس کا حل بھی تو ہونا کہ حل کیا ہے. خدا گواہ ہے، یہ منہاج العابدین، کیمیاء سعادت اور احیاء العلوم کی کتابیں آپ پڑھیں نا تو یار کیا امام ہے، چاروں کتابیں پڑھو آپ تو لگے گا کہ آپ کو حل بھی دے رہے ہیں. اور بھائی، اور حل اتنا 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 آسان، خدا گواہ اتنا آسان، جیسے آٹے میں سے نمک بال نکال لو. مشکل ہے؟ آٹے میں سے بال نکالنا مشکل ہے؟ نہیں نا. پانی میں سے بال نکالنا شاید مشکل ہو، ڈوبنا پڑے ہاتھ میں، لیکن آٹے میں سے سامنے پڑا نکالو، کتنا آسان ہے. ایسا ہی آسان نسخہ ہے، اور نسخہ بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے، حضور کے سیرت کے گوشوں سے اور اللہ کے فرمان سے. لیکن یاد رکھنا انتہائی مشکل، لا الہ الا اللہ، سچ کہہ رہا ہوں، انتہائی مشکل، کسی کا باپ نہیں کر سکتا یہ. اور کتنا آسان بتایا میں نے کہ تم بولو نہیں نہیں پہاڑ پہ تھوڑی چڑھنا ہے، حالانکہ پہاڑ پہ بھی چڑھ جاؤ، پہاڑ پہ تھوڑی چڑھنا ہے. تو ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، جس نے کسی مسلمان بھائی کو، سن لینا، بھائی ہے نا، اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم بھائی ہیں مسلمان. کیوں؟ کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی سچا مسلمان ہے نا. تو اب آپ بتائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کی کون؟ وہ بندہ فرما رہا ہے جو بندہ کسی کا اپنے اندر کینہ دل میں نہ رکھے. اگر کسی نے برا کیا ہے، برا تو کرتے ہیں سب کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، دنیا کی برائی ہے نا، کیا ہے، قتل ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے. کسی نے اس کے ساتھ برا کیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا، اللہ فرماتا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا. آئے ہائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنتی ہے سرٹیفکیٹ جو ایسا. اب یہ آسان نہیں ہے، میں نے جو لگا نا، کبھی سوچ کے دیکھنا یار میں اس کو معاف کروں. سوال نہیں یار، اس نے تو میرے ساتھ، وہ دنیا میں کیا کیا کیا، تجھے کیا کیا. ایک دن تجھے محفل کے اندر گالی بک دی، مثال، نعوذ باللہ، ہے نا، یہی زیادہ چماٹ مار دیا، زیادہ غصہ مار دیا، اور تجھے بہت برا کہا تو کوئی بات کہہ دی ہوگی. آج کل تو یہ حال ہے کہ مولانا صاحب، ایک کا واقعہ ایسا ہی ہمارا سنایا تھا کسی نے، ہمارے استاد نے، بولے مولانا صاحب نے نمازی بچہ نماز پڑھنے آتا تھا تو اصلاح کے لیے کہہ دیا، ابے تیرا باپ تو بہت برا ہے، نماز ہی پڑھنے نہیں آتا، تو پھر بھی آتا ہے. اس بچے کو برا لگ گیا، تو نے میرے باپ کو برا کیوں کہا. اور مولانا نے کہا یار میرے تو ایک نصیحت کے طور پر، تیرا باپ نماز کے ہی آتا ہی نہیں، تو آتا ہے. اس نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی اس سے، اور مولوی سے خنس اب یقین ہو گیا اس کو، اس نے میرے باپ کو برا، سب کو کہتا پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھو، یہ تو میرے باپ کو برا کہتا. تو بھائی بے نمازی کو اگر وہ تعلیم دے رہا ہے اور تربیت کر رہا ہے اور نصیحت کر رہا ہے تو یہ تو جائز ہے. اس نے جائز کے طور پہ کی، خدا نہ خواستہ کوئی طنز تو نہیں کیا. بولا تیرے والد کو بھی چاہیے کہ وہ نماز کے لیے آئے. تو یہ آپ سمجھ رہے نا، تو اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی یقین نہ رکھ لینا اور پھر معاف کر دینا. حضور علیہ السلام کا دربار سجا ہے، سبحان اللہ، کیا دربار ہوتا ہوا. آپ سوچو یار، خالی بول تو دیتے نا ہم. ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہوں سیدھے ہاتھ پہ، مولا عمر ہوں، مولا علی ہوں، مولا عثمان غنی ہوں. کیا فرمایا کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، آئے ہائے انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ایک طرف ابو بکر، ایک طرف عمر، ایک طرف عثمان، ایک طرف علی. اس وقت نبی اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی. سنو، معاف کرنے کے صرف میں نے کتنی آسان بتا دی. کوئی آ جائے مائی کا لال کہہ دے یار یہ تو بہت مشکل ہے. کیسے مشکل ہے یار؟ رات کو سوچ، معاف کیا میں نے، ابھی بیٹھ، کل کی نہیں سوچ، آدھے گھنٹے کی نہیں، ابھی آنکھ بند کر، بس آج سے میں نے اللہ اور رسول کو حاضر ناظر کر کے معاف کر دیا سب کو. جنہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا میں نے معاف کر دیا. کر کے دیکھ لینا، ہوں گے تیرے پہاڑ کے برابر ظالم دشمن جنہوں نے بہت ظلم کیا ہوگا. آج معاف کر کے دیکھ، کل سے رحمتیں نازل ہو جائیں گی. یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، اللہ اور رسول کا فرمان، نعوذ باللہ جھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا. تو کیا ہوا، نبی علیہ السلام دربار اقدس میں موجود ہے کہ ایک شخص، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص دروازے کے اندر سے داخل ہوا. حضور نے فرمایا وہ دیکھو سب لوگ، یہ جنتی ہے. صحابہ حیران، ہم بھی بیٹھے ہیں سارے، کسی کو نہیں. وہ ٹھیک ہے، ایک دن ہو گیا، دوسرے دن پھر وہی شخص داخل ہوا.
حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھو دوبارہ وہ جنتی ہے. تیسری مرتبہ پھر وہ داخل ہوئے تو پھر فرمایا صحابی کو یہ جنتی ہے. اس محفل پاک کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، عبادت گزار، نیک صحابیوں میں نام ان کا، بڑی نیکیوں کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے تھے کوئی بھی نیکیوں. وہ بیٹھے تھے، ان کے دل میں خیال آیا یار یہ بندہ تو ہم سے بازی لے گیا. اتنی ہزاروں کی کئی سو کی محفل ہے، سب بیٹھے ہیں، کسی کی طرف اشارہ نہیں اسی کی طرف کرنا. اس کا مقصد ہے یہ کوئی اور رات کو زبردست نیکی کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے. یعنی ہم تو نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کیا کمی ہے ہمارے میں. اب ان کی ٹو میں لگ گئے، باہر نکلے، اس کو پکڑا راستے میں، بولے بھائی ہیلا کیا یار میں 3 دن کے لیے تیرا مہمان رہنا چاہتا ہوں، تیرے گھر میں کیا مجھے رکھے گا؟ ارے مہمان تو رحمت ہے حضرت، آئیے بس آ جائیے. گھر لے گئے. ایک رات وہی اپنا مشغلہ فرمایا اور دیکھا تو وہ تو سو رہا. فجر ہوئی، وہ نماز پڑھنے اٹھ کے چل دیا. بولے یار یہ تو عام سا بندہ ہے، تو پھر یہ کون سی نیکی کرتا ہے جس کو نبی نے اس کو جنتی کہا. ٹھیک، دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن کہتے ہو میں جا رہا ہوں. بولا آپ نے 3 دن کا کہا تھا، ابھی تو 1 دن باقی ہے. بولا نہیں بس جو میں نے دیکھا نا وہ دیکھ لیا. بولا آپ نے کیا دیکھا؟ بولا یار مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام نے تجھے کہا جنتی جنتی، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا رات بھر تو کون سے نوافل کون سی عبادت کرتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے تیرے پاس میں مہمان بنا تھا، لیکن بظاہر تو مجھے نظر نہیں آیا. تو کہنے لگا ہاں بالکل صحیح ہے، میں وہ عام لوگ جو کرتے ہیں بے شک فرضیات اور عبادت کرتا ہوں، میرے اندر اور تو کوئی نیکی نہیں. لیکن آپ جو سمجھ رہے ہو نا کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کیا. بولے کیا؟ بولے نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا جو اپنے دشمنوں کو جن سے دل میں بغض یا کوئی کینہ ہو ان کو معاف کر دے گا، اللہ اس کے نام جنت لکھ دے گا. اس دن کے بعد ہر رات میں سونے سے پہلے ہر ایک کو معاف کر دیا کرتا ہوں. جس نے میرا دل دعا کسی نے دکھایا ہو اس کو میں معاف کر کے سوتا ہوں. یا شاید یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نامہ اعمال میں جنت لکھ دی. ہے نا کتنا بڑا عمل کر کے کوئی دیکھے ہے کتنا مشکل، یہ تو آپ کرو گے جب پتہ چلے گا. اور اس کو یار اس کو چھوڑ دو باقی دوسرے کو نہیں، سب کو معاف تو کرنا ہے. معافی بڑی چیز ہے. میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو یار. میں نے پچھلی دفعہ ہندا کا سنایا، حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئی. کیا کلیجہ چبایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھا، حضور نے مسلمان بھی کر لیا لیکن پھر بھی کیا حضور کا ملول تھا، لیکن معاف کر دیا. ایک اور سنو روایت، بس آخری بات. حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف فرماتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کیا تو کافروں کا معاملہ آپ جانتے ہیں کتنا عروج پر تھا. کافر کتنا ظلم کرتے تھے سرکار علیہ السلام میں. اور سب سے بڑا کنگ ابو جہل. ارے میرا نبی کا فرمان سنو. میرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دشمن میرا نبیوں میں میرا دشمن ہے ابو جہل. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی خطرناک تھا، کون؟ فرعون. لیکن وہ زبان کی مار مارتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. کبھی بھی ہاتھ آ پائی آپ نے کہیں روایت میں نہیں سنی ہوگی. زبان جو بھی کفری کلمات بکتا تھا وہ فرعون کیا بکتا تھا؟ زبان سے. لیکن میرا ابو جہل کم بخت یہ منہ سے بھی بات کرتا تھا اور مجھے جسمانی تکلیف بھی دیتا تھا. وہ جڑیے پھینک رہا ہے اور مجھے کھڈے کے اندر دھکا دے رہا ہے. اس نے کئی ظلم کیا، آپ کو حدیث مشہور ہے ابو جہل نے. تو یہ میرا ابو جہل جو فرعون سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے. اندازہ کیا آپ نے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی کیا ہے یار. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کھلی کتاب، کیسے کیسے ظالم آئے حضور پر ظلم کرنے والے. میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرایا. یار خدا گواہ ہے ایسے ایسے دشمنوں کی کہانی ہے کتابوں کے اندر کہ حضور علیہ السلام کا جینا دوبھر کر دیا تھا مکے کے اندر. اور وہ داستان پوری بیان کی جائے، آپ کو سیرت کی مصطفیٰ کتاب ہے، اس میں پڑھیں گے تو آپ ایک ایک لفظ ہے اتنا ظلم کہ ہم سوچیں گے یار ہمارے نبی پر ایسا ظلم ہوا. اور یہ بندے جب سامنے آیا تو میرے نبی مسکرا رہے، آؤ آؤ. ایک شخص جو ہے نا رات ہو گئی، کافر تھا، رات ہو گئی نا، تو رات ہو گئی تو مدینہ پاک میں ڈر گیا. اب رات کیونکہ اب یہ رات رکوں گا تو یہ پہچان لیں گے مجھ کو، کوئی نہ کوئی مار دے گا، قتل کیے تو کافر مکے سے آیا. اب کیا کروں؟ اس نے سوچا سب سے بہترین جگہ نبی علیہ السلام ہے، جانتا تھا وہ یہ سیفٹی والی جگہ ہے، یہ کم سے کم مجھے قتل تو نہیں کریں گے. ان کے گھر پہ بولا میں مہمان ہوں، آیا ہوں. نبی علیہ السلام آ جاؤ. مہمان بن کے کھلایا پلایا حضور نے صبح تک. اور صبح ہو کر مختصر کر رہا ہوں، جانے لگا تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارے تو بازار میں گھوم رہا تھا تب میں تجھے پہچان گیا تھا، خدا کی قسم ہے. لیکن ہماری روایت ہے مہمان نوازی. کوئی ہمارے گھر پہ مہمان آ جائے، میں تو نبی ہوں، باقی ہر امتیوں کو حکم ہے کہ جو مہمان آ جائے پھر وہ دشمن نہیں رہتا، وہ مہمان ہوتا ہے. میں تو تیری مہمان نوازی کی اللہ کی رضا کے لیے
بس وہ پھر وہ مسلمان ہو گیا. دیکھو اخلاق سے ہی، یہ مختصر اور بہت تفصیل ہے اس میں. وہ مسلمان ہو گیا. تو کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا. نہیں، مکہ نہیں فتح ہوا تھا جب کفار تھے. تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا بظاہر. تو آپ خانہ کعبہ کی طرف گئے، اور خانہ کعبہ کا متولی سردار تھا جس کے بچہ بھی تھی، ان کا نام تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں مسلمان ہوئے، کافر تھے اس زمانے میں. تو نبی علیہ السلام نے کہا اے عثمان مجھے ایک کام کر دے گا؟ بولے کیا؟ مجھے چابی دے یا دروازہ کھول دے، اندر مجھے عبادت کرنی ہے. اب وہ تو لگی ہوئی تھی بہت، اس نے پوچھ اوٹ پٹانگ گالیاں گلوچ گستاخی سب کام کر دیا نبی کے سامنے. اس قدر حد تک نعوذ باللہ رویہ کیا کہ حضور نے گردن نیچے کر لی کہ بولا اچھا میں واپس جاتا ہوں، بس تو چپ رہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا، بولے خدا کی قسم ایک دن تو یہ چابی خود میرے پاس لے کر آئے گا. اور ہوا واقعہ. فتح مکہ ہوئی تو کیا حال تھا آپ نے دیکھا. فتح مکہ میں افراد تفریح مچی ہوئی تھی، افراد تفریح. ہر دشمن ڈر رہا تھا کہ آج گردن کٹی، کہ اتنے ظلم کیا، آج نبی تھوڑی چھوڑے گا. اور میرے نبی کا فرمان تو سنو. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بری بات کہنے والوں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت میرے نبی نے فرمایا جاؤ، جو ابو سفیان سب سے بڑا دشمن کے گھر کے اندر جس نے پناہ لی اس کو میں نے معاف کر دیا. کتنا بڑا اعلان ہے کہ دشمن کے گھر میں کوئی پناہ لے اور معاف. ایسا معاملہ. اب جب خانہ کعبہ کے قریب آئے تو اس کو پتا چلا کہ اب تو سب قبضہ ہو گیا. اب ڈر رہا کہ میری تو گردن کی. بھاگتا ہوا آیا، قدموں میں گرا، یہ چابی لیجئے. سرکار مسکرائے، یاد آیا تجھے کچھ عثمان؟ بولے نہیں. بولے میں نے ایک دن کہا تھا نا تجھے، تو خود آ کر مجھے چابی بڑھ کر جھک کر دے گا. میرے نبی نے فرمایا، تمام صحابہ موجود تھے. اب حضرت ابوبکر صدیق لو، عمر فاروق لو، عثمان غنی لو، بڑے بڑے جیت صحابی اس وقت موجود، جتنے ٹاپ کے ماشاءاللہ سردار بھی بڑے. سب کے دل میں خیال تھا کہ اب یہ چابی ٹرانسفر ہوگی ہمارے نام، یا تو حضرت کے سرکار کے پیارے ابوبکر ان کو دیں گے، عمر فاروق کو دیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب تو کافر تھے، کافر ہے وہ، تو اس کو کیا دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے آج چابی نہیں لوں گا، اب یہ چابی تو ہمیشہ اپنے پاس رکھ جا. یہ سن کر دیکھیں آپ اخلاق اور ایسا معاملہ کہ یہ تو گردن کی جا رہی تھی میری بات، اور یہاں اتنی محبت. قدموں میں گر کر اسلام قبول کیا نبی علیہ السلام کے دربار اقدس میں. تو پھر نبی نے فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں، آج کے بعد تیری ساری نسل میں یہ چابی رہے گی قیامت تک، اگر کوئی ظالم بادشاہ نہ آ جائے. یہ جملہ ہے. اور آج تک چابی انہی کی نسل میں خانہ کعبہ میں آپ جانتے ہیں چلی آ رہی ہے. یہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا سچا فرمان. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان برے گناہوں سے محفوظ رکھے، خاص کر دل کے گناہ ہیں. تو گناہ سارے ہی، میں نے کہا معاف کرنے کی عادت سیکھیے یار، معاف کرنے کی عادت سیکھیے، ذرا مضبوط کیجیے دل کو. معاف کیا دنیا میں کیا ہے، مر کے جواب دینا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں خانہ کعبہ میں حج پہ تھا. سنیے حاجی کی داستان. حج پہ تھا تو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، تو قافلے والوں اس کو دفنانے کے لیے لے گئے. دفنانے لے گئے تو جس قبر پہ ڈالتے سانپ نکلتے، جس قبر پہ ڈالتے سارا گراؤنڈ دیکھ لیا، کہیں ایسی جگہ نہیں. پھر انہوں نے کہا اب تو مجبور ہیں، دفنا دیا. وہ شخص آیا حضرت عباس رضی اللہ آپ کے چچا کے پاس، فرمایا یہ معاملہ ہوا ہمارے ساتھ اور ہم نے یہ کیا تو یہ ہوا، کوئی قبر نہیں مل لی. وہ مسکرا، بولا تمہیں جو انتا ہے کیا ہے؟ بولے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں مرنے تک یعنی موت ہوئی اور موت میں کسی مسلمان بھائی کا بغض لے کر یا کینہ لے کر مرا، اس کو دنیا میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. وہ قبر میں عذاب ابھی شروع ہوا ہے، ابھی تو دیکھنا حشر میں کیسا عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.